بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد. معزز طلباء، سبق نمبر 184 اور باب الیمینی فی الدخول والسکنہ، یعنی دخول یا رہائش رکھنے کا جو فعل ہے، اس سے متعلق قسموں کا بیان چل رہا ہے، اور بات ہم کریں گے کہ ایسے فعل کے نہ کرنے کی قسم اٹھانا کہ جس کو بالفعل انسان کر رہا ہو. مثلاً کہہ رہے کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا حالانکہ اس گھر کے اندر پہلے سے موجود ہے، یا اس کپڑے کو نہیں پہنوں گا حالانکہ وہ کپڑا پہنا ہوا ہے، یا یہ کہ اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا حالانکہ اس سواری پر اس وقت بھی سوار ہے. تو اب اس میں کس صورت میں قسم منعقد ہوگی اور کس صورت میں نہیں ہوگی، اس کو دیکھتے ہیں. اصول ذکر کر لیتے ہیں. موٹا موٹا اصول یہ ہے کہ جس فعل میں امتداد ہو، جس فعل میں وقت صرف ہوتا ہو اور اس میں دوام ہو، تو اس کے اندر دوام یعنی اس فعل کو کے اندر مزید اس کو کرتے رہنا، اس کو ابتدائی فعل سمجھا جائے گا. اس کی مثال یہی ہے کہ کپڑا پہننا. تو اگر کپڑا پہننا تو پہننے پہ ایک وقت لگتا ہے نا، اگرچہ 4-5 منٹ لگتے ہیں لیکن ایک وقت تو لگتا ہے. تو لہذا یہ ایسا فعل ہے جو فعل ممتد ہے، ممتد فعل ہے، اس کے اندر امتداد پایا جاتا ہے، کھچاؤ پایا جاتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص اس کو پہن رہا ہے اور پہننے کے بعد اس کو اس طریقے سے برقرار رکھے اور ساتھ ساتھ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کپڑے کو نہیں پہنوں گا، اور اس کے بعد پھر وہ خاموشی سے کچھ بھی نہیں کرتا، نہ اس کو اتارتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، تو تھوڑی دیر تک بھی اگر وہ اس طریقے سے پہنے رکھے گا تو وہ حانث ہو جائے گا. اس کے برعکس جس فعل میں امتداد نہ ہو اس میں دوام کو ابتدائی فعل نہیں سمجھا جائے گا. جیسے کہ گھر میں داخل ہونا، تو داخل ہونے کے اندر کوئی امتداد نہیں ہے، داخل ہونے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. تو دخول والا جو فعل ہے اس میں امتداد نہیں ہے. اس میں اگر کوئی بندہ اندر داخل ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں گھر میں داخل نہیں ہوگا، تو وہاں پہ اگر اندر ٹھہرا ہوا ہے تو اس سے وہ بے شک جتنا بھی ٹھہرا ہوا ہو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا کہ جب تک کہ باہر نکل کر دوبارہ داخل نہ ہو. تو اس ضابطے کو دیکھتے ہوئے ابھی ہم کتاب میں سمجھتے ہیں. فرمایا کہ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ بِالْقُعُودِ حَتَّى يَخْرُجَ ثُمَّ يَدْخُلَ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثَ لأن الدوام له حكم الابتداء، وجه الاستحسان أن الدخول لا دوام له لأنه انفصال من الخارج إلى الداخل. لو حلف لا يلبس هذا الثوب هو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث. وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته لم يحنث. وكذا لو حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها أخذ في النقلة من ساعته. قال زفر رحمه الله يحنث لوجود الشرط وإن قل، ولنا أن اليمين تعقد للبر. اور اس کو یاد رکھیں کہ بر اور بر دونوں پڑھ سکتے ہیں. بر اگرچہ نیکی کو کہتے ہیں، بر کا ایک معنی خشکی بھی ہے، اور لیکن یہ کہ مصدر کے طور پر دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. فیستثنی منہ یا فیستثنى منہ زبان تحققہ ان لبث على حاله ساعة حانثة لأن هذه الأفعال لها دوام بحدوث أمثالها. لا يرى أنه يضرب لها مدة يقال ركبت يوما ولبست يوما، بخلاف الدخول لأنه لا يقال دخلت يوما بمعنى المدة والتوقيت. ولو نوى الابتداء الخالص يصدق لأنه محتمل كلامه. یہ طویل عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور اس کے اندر اب ہم سمجھتے ہیں کہ افعال ممتدہ اور افعال غیر ممتدہ ان کے بارے میں جو قسم کھائی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا حالانکہ وہ اس گھر کے اندر پہلے سے موجود ہے، اندر موجود ہے، کہتا ہے کہ میں اس گھر میں آئندہ داخل نہیں ہوں گا، تو دخول ایسا فعل ہے جس کے اندر امتداد نہیں ہوتا. لہذا پہلے والا جو دخول کا فعل پایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اندر یہ موجود ہے تو اس سے حانث نہیں ہوگا. اندر بیٹھے رہنے سے حانث نہیں ہوگا یہاں تک کہ باہر نکلے اور پھر دوبارہ داخل ہو جائے تو پھر حانث ہوگا.
قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ حانس ہو جاتا، اندر موجود ہوتے تھے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ داخل نہیں ہوگا، تو اندر داخل تو ہے، یہ موجود تو ہے، حانس ہو جاتا، کیونکہ دوام کسی بھی فعل کو جو ہوتا ہے اس کو ابتدائی حکم شامل ہوتا ہے، یعنی اگر کسی بھی فعل کے اوپر آپ امتداد کریں یعنی دوام کریں اور اس کے اندر گوئے کہ اس کو برقرار رکھیں، تو اس کو ابتدائی حکم ایسا ہی گوئے کہ یہ کام آپ نے ابتدا سے کر دیا۔ لیکن استحساناً ہم یہ کہیں گے کہ دخول ایسا فعل ہے کہ اس کو دوام نہیں ہے، کیونکہ دخول تو ایک سیکنڈ میں ہوا ہے، اب اندر موجود ہے، اندر موجود ہونا یہ دخول تو نہیں ہے نا۔ مت دخول کو دوام نہیں ہے، اس لیے کہ دخول کہتے ہیں کہ خارج سے داخل کی طرف انفصال، خارج سے داخل کی طرف انسان کا انفصال اور جدائی، تو یہ تو چند سیکنڈ میں بھی ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے برعکس وہ افعال جن کے اندر دوام پایا جاتا ہے، اب اس کی مثال دیں گے کہ کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ اس کپڑے کو نہیں پہنے گا، حالانکہ وہ اس کپڑے کو پہنے ہوئے ہے، اور اس کی فوری بعد اس نے اس کپڑے کو اتارنا شروع کر دیا، تو اس سے بھی وہ حانس نہیں ہوگا۔ اگر شروع نہیں کیا تھا، پہنے رکھا، تو یہ وہ افعال ہیں جن کو دوام حاصل ہے، کیونکہ پہننا ایک ایسا فعل ہے کہ اس کو دوام حاصل ہے، دائمی ہے، اس کے اندر ابتداد ہوتا ہے، لہٰذا اس کو پہنے رکھنا یہ اس کے اندر اس کو ہم ابتدا محمول کر سکتے ہیں، گویا کہ اس نے ابھی پہننے شروع کر دیے، لہٰذا حانس ہو جائے گا۔ وَكَذَا إِذَا حَلَفَ لَا يَرْكَبُ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَهُوَ رَاكِبُهَا فَنَزَلَ مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يَحْنَثْ، کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس سواری پر سوار نہیں ہوگا، حالانکہ اس پر وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اسی وقت وہ اترنا شروع کر دیا اس نے، تو اس سے حانس نہیں ہوگا۔ اگر وہ ٹھہر گیا تو پر حانس ہو جائے گا۔ اور قسم کھائی کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، یا اس گھر پہ رہائش نہیں رکھے گا، لا یسکن، رہائش نہیں رکھے گا، حالانکہ اس کے اندر رہائش رکھے ہوئے ہے وہ، اور قسم کھانے کی فوری بعد اس نے سامان باندھنا شروع کر دیا اور منتقل ہونے کی تیاریاں اسی وقت سے شروع کر دی، تو فرماتے ہیں کہ اس سے وہ حانس نہیں ہوگا۔ امام ظفر رحمہ اللہ ان افعال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حنس ان افعال میں یعنی لبس میں اور رکوب میں اور اسی طریقے سے سکنا میں وہ حانس ہو جائے گا، یعنی قسم کھائی اور اس کی فوری بعد چونکہ جس کام کی قسم کھائی وہ کام میں وہ ویسے بھی مبتلا ہے، تو لہذا حانس ہو جائے گا۔ وجود شرط پائی گئی، اگرچہ وہ کم وقت میں پائی گئی لیکن پائی تو گئی، یعنی قسم کھانے کے فوری بعد دیکھا تو وہ لبس پایا گیا، قسم کھانے کے فوری بعد سکنا پایا گیا، لہذا اگرچہ تھوڑا سا بھی پایا گیا لیکن پایا تو گیا، ہاں شرط پائی گئی تو حانس ہو جائے گا۔ احناف فرماتے ہیں کہ قسم منعقد کی جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، قسم توڑنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، اس کو پورا کرنے کے لیے منعقد ہوتی ہے اور اٹھائی جاتی ہے، بس اس میں اس قسم کے متحقق ہونے کا جو زمانہ ہے وہ مستثنا کیا جائے گا۔ لیکن بندے نے قسم کھائی کہ میں اس گھر میں نہیں رہائش رکھوں گا، اب اس کے بعد اس کو اتنی مہلت تو دی جائے نا کہ اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے باہر نکلے، اپنا سامان باہر نکال سکے، یہ تو نہیں ہے کہ اگلے سیکنڈ میں ہی وہ حانس ہو جائے گا کہ نہیں آپ نے تو رہائش رکھی ہوئی ہے، تو یہ تو پھر قسم اٹھانے کا فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو قسم اٹھانے کا فائدہ یہ تھا کہ اس نے یہ کہنا چاہتا ہے یہ کہ میں اس گھر میں بس نکلنا چاہتا ہوں اور آئندہ اس میں رہائش نہیں رکھوں گا، تو لہٰذا اتنا زمانہ بیچ میں ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اپنا زمان وغیرہ باہر نکالے۔ اگر فوری طور پر حانس کرو گے تو پھر تو یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے۔ بس اگر وہ ان ساری صورتوں میں اگر ایک ساعہ بھی اگر اسی پر ٹھہرا رہا اسی فعل پر ہی، تو اس میں وہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ ان افعال کو امتداد حاصل ہے کہ لأن حاضر افعال ان کو دوام حاصل ہے بحدوث امثالیہ، کیونکہ ان افعال کی مثل پائی جاتی ہے۔ مثلا لبس ہے، اس نے کہا کہ میں کپڑا نہیں پہنوں گا، اور اس کے بعد وہ کپڑا اس نے پہنا ہوا ہی ہوتا ہے نا، لبس یعنی کپڑا پہنا ہوا ہے، تو یہ اگر پورا دن آپ نے ایک سوٹ پہنا ہوا ہے تو آپ کو یہ کہیں گے کہ اس نے یہ کپڑا پہنا ہوا ہے، تو یعنی وہ فعل اس کے اندر امتداد ہے، وہ پورے دن آپ کے ساتھ ساتھ وہ چل رہا ہے، تو لہٰذا جب فعل کے اندر امتداد ہے تو اب اگر اس کے اندر آپ تھوڑا سا بھی ٹھہرو گے قسم کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں اتار رہے اور اتارنے کی تیاری بھی نہیں کر رہے اور ادھر خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت آپ کا کچھ گزر گیا، تو اس سے آپ حانس ہو جائیں گے، کیونکہ اس فعل کو امتداد حاصل ہے کہ آپ کو ایک وقت بھی ملا جس کے اندر آپ اس کپڑے کو اتار سکتے تھے، آپ نے نہیں اتارا تو آپ حانس۔ مثال یعنی اگلے 10 منٹ اور اگلے 4 منٹ تک بھی لبس کی مثل پائی گئی نا، کپڑا تو پہنا رہا تو اس کی مثل یعنی اس فعل کی مثل پائے گی، تو اس مثل کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے اندر دوام ہوتا ہے، جبکہ دخول کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ دخول کیا ہوتا ہے؟ باہر سے اندر، گیٹ سے اندر ہو گیا، بس دخول والا فعل ختم۔
اب اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی الگ افعال ہے، قعود ہے یا قیام ہے یا رکوع ہے یا سجود تو ہے، لیکن یہ دخول نہیں ہے. جبکہ کپڑا پہننے کے اندر، سواری کے اوپر سوار ہونے کے اندر اگر آپ دیکھیں، یا اس طریقے سے گھر کے اندر رہائش کو دیکھیں، تو اگر وہ رہائش رکھی ہوئی ہے یا سواری پر ابھی تک سوار ہے تو اس فعل کے اندر امتداد ہوا ہے کہ یہ فعل ابتدا سے اس نے کر لیا قسم کے بعد، لہذا دوام کو ابتدائی حکم کے درجے میں لیا جا سکتا ہے. مثال دیتے ہیں کہ کیا دیکھتے نہیں کہ انہ یضرب لها مدہ، یعنی جو دائمی فعل ہوتا ہے جس کے اندر امتداد ہوتا ہے اس کے لیے مدت بھی مقرر کی جاتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا رکبت یومن ولبست یومن، میں ایک دن مکمل سوار رہا، اس کا مطلب ہے کہ پورا دن سواری سے اترا نہیں ہوں، اور ایک دن تک میں نے کپڑا پہنا، یعنی پورا دن پہنے رکھا. دیکھو اس کو یومن سے تعبیر کیا جائے کیونکہ اس فعل کے اندر امتداد ہے. لیکن دخول کے اندر اس طریقے نہیں کہا جاتا کہ دخلت یومن، پورا دن داخل ہوتا رہا، ایسا تو نہیں کہا جاتا نا، کیونکہ اس فعل کے اندر امتداد نہیں ہے. بیمان المدت، یعنی مدت بیان کرنے کے طور پر اور وقت مقرر کرنے کے طور پر کہ میں پورا دن بس داخل ہی ہوتا رہا، ایسا نہیں کہا جاتا. ہاں بلکہ یہ کہا جاتا ہے دخلت یومن کے معنی ایک دن میں گھر میں داخل ہوا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن میں کسی ایک سیکنڈ کے اندر میں گھر میں داخل ہوا تھا. تو اس طریقے سے تو ہو سکتا ہے ظرف کے طور پر، لیکن مدت اور توقید کے طور پر نہیں ہو سکتا. تو فعل ممتد اور فعل غیر ممتد کا یہ فرق ہو گیا. لیکن فرماتے ولو نول ابتداء الخالصہ یصدق، اگر اس نے خالص ابتدا کی نیت کی ہے تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی. خالص ابتدا کا مطلب یہ ہے اس نے یہ نیت کی ہے کہ میری مراد یہ تھی کہ ایک دفعہ گھر سے باہر نکل کر دوبارہ نئے سرے سے داخل ہونے کی میں نے نیت کی ہے کہ میں اب دوبارہ نئے سرے سے داخل نہیں ہوں گا، یا نئے سرے سے میں اس کپڑے کو نہیں پہنوں گا، یا نئے سرے سے میں دوبارہ اس میں رہائش نہیں رکھوں گا. ایک دفعہ رہائش نکال کر یعنی نکل جاؤں گا پھر دوبارہ رہائش نہیں رکھوں گا، تو اس میں بھی اس کی تصدیق کر دی جائے گی کیونکہ یہ بھی اس کے کلام کا محتمل ہے. جب تک کہ دوبارہ رہائش نہیں رکھی، دوبارہ داخل نہیں ہوا، دوبارہ سوار نہیں ہوا، اس وقت تک وہ حانس نہیں ہوگا. امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ومن خالف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه ومتاعه وأهله فيها ولم يرد الرجوع إليها حنيثا لأنه يعد ساكنا ببقاء أهله ومتاعه فيها عرفا، فإن السوقي عامة نهاره في السوق ويقول أسكن سكة كذا والبيت والمحلة بمنزلة الدار. لو كان اليمين على المصري لا يتوقف بر على نقل المتاع والأهل فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله، لأنه لا يعد ساكنا في الذي انتقل عنه عرفا بخلاف الأول، والقرية بمنزلة المصري في الصحيح من الجواب. ثم قال أبو حنيفة رحمه الله لا بد من نقل كل المتاع حتى لو بقي وتد يحنث، لأن السكن قد ثبت بالكل فيبقى مع بقي شيء منه. وقال أبو يوسف رحمه الله يعتبر نقل الأكثر لأن نقل الكل قد يتعذر. وقال محمد رحمه الله يعتبر نقل ما يقوم به خدائيته لأن ما وراء ذلك ليس من السكن. قالوا هذا أحسن وأرفق بالناس، وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير حتى يبر، فإن انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر. دليله في الزيادة أن من خرج بعياله من مصره فما لم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة كذا هذا. امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ اس گھر میں داخل ہو کر رہائش نہیں رکھے گا، لا یسکنو، اس گھر میں رہائش نہیں رکھے گا، پھر خود تو نکل گیا اکیلا، باہر نکلا، لیکن اس کا سامان اور اس کے گھر والے وہ ابھی تک اس گھر میں رہائش رکھے ہوئے ہیں، اور اس نے خود واپس اس گھر کی طرف لوٹنے کا ارادہ بھی نہیں ہے اس کا کہ میں واپس لوٹوں، پھر بھی یہ حانس ہو جائے گا. اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کے اہل والے اور سامان والوں کے کسی بھی جگہ میں باقی رہنے کی وجہ سے یا رہائش رکھنے کی وجہ سے اس شخص کو بھی اس جگہ کا رہائشی شمار کیا جاتا ہے عرف میں. جیسے کہ اگر کوئی شخص سعودی عرب میں ہے یا دوسرے کسی ملک کے اندر ہے اور وہ 10 سال سے وہاں چلا گیا، مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کے بیوی بچے وہ پاکستان میں ہیں، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ پاکستان کا رہائشی ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سعودی ہے، بلکہ یہ کہ اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ میری رہائش پاکستان کے فلاں صوبے میں ہے، یہ نہیں کہے گا کہ میری رہائش جو ہے وہ ریاض میں ہے یا جدہ میں ہے. تو اس لیے اس کو شمار کیا جاتا ہے، وہ رہائشی ہی شمار کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کے اہل والے وہاں پر ہوں.
دلیل اور ایک مثال دیتے ہیں کہ بازاری آدمی پورا دن بازار میں دکان کرتا ہے، لیکن وہ اگر اس سے کوئی پوچھا جائے کہ کہاں رہتے ہو تو یہ نہیں کہتا کہ میں اس بازار میں رہتا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں گلی میں رہتا ہوں، جہاں پر اس کا گھر ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے بچے وہاں ہیں، اس کا سامان وہاں ہے۔ لہٰذا بیت اور محلہ یہ بھی دار کی طرح، اگر کسی نے کہا کہ میں اس بیت میں نہیں رہوں گا یا اس محلے میں نہیں رہوں گا، پھر خود نکل گیا لیکن بچے، بیوی بچے اور سامان وہیں پہ ہے، پھر بھی ہانس ہوگا۔ اور اگر قسم شہر سے متعلق تھی کہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا، تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کا قسم کو پورا کرنا ہے، یہ قسم کو پورا کرنا موقوف نہیں ہوگا سامان اور گھر والوں کو منتقل کرنے کے ساتھ، جیسے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ خود نکل گیا تو بس ہانس نہیں ہوگا، اگرچہ بیوی بچے اس شہر کے اندر موجود بھی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ انسان کو رہائشی شمار نہیں کیا جاتا، لا يعد ساکنا فی الذی انتقل عنہ، یعنی اس شہر کے اندر جس شہر سے وہ منتقل ہو چکا ہے، تو عرف میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ شخص اس شہر میں رہتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جہاں پر وہ رہائش رکھی ہوئی، جہاں پہ وہ خود ہے اکیلا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر ہے۔ بخلاف الاول، بخلاف پہلی صورت کے یعنی محلے کے اور گھر کے، کہ اس میں فرماتے ہیں کہ وہاں پر اگر اس کے گھر والے وہاں پر موجود ہیں تو اس کو وہاں کا رہائشی شمار کیا جاتا ہے۔ والقریۃ بمنزلۃ المصری فی الصحیح من الجواب، یعنی اگر دیکھا جائے تو راجح قول کے مطابق بستی یہ بھی شہر کی طرح ہے، یعنی اگر کسی نے کہا کہ میں اس بستی میں نہیں رہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خود اکیلا نہیں رہوں گا، میں اس بستی سے نکل جاؤں گا، میرا دل ادھر نہیں لگتا، مطلب یہ کہ میں خود نہیں رہوں گا یہاں پہ، لہٰذا اگر بیوی بچے وہاں پر ہیں اور یہ خود نکل گیا تو یہ ہانس نہیں ہوگا بیوی بچوں کے وہاں پہ رہائش رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب وہی پہلے والی صورت کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں کہ کسی آدمی نے کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے خود نکل گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی نکلے، اپنے بیوی بچوں کو اور سامان کو بھی لے کر باہر نکلے، تو تب اس کی قسم پوری ہوگی، ورنہ اگر وہ بیوی بچے وہاں پر ہیں اور یہ خود نکل گیا تو اس سے یہ ہانس ہو جائے گا۔ لیکن خود جب نکلتا ہے، ساتھ بیوی بچوں کو بھی نکال رہا ہے، ساتھ سامان کو بھی نکال رہا ہے، تو کتنا سامان ہے کہ جس کو وہ فوری طور پر نکالے گا، اور اگر اس کو نہ نکالے تو وہ ہانس شمار ہوگا۔ اس حوالے سے اب ائمہ کے اقوال دیکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لابد من نقل کل المتاع، سب کا سب سامان نکالنا اس گھر سے ضروری ہے۔ حتی لو بقی وتد، اگر ایک میخ اور ایک کیل بھی اگر وہاں پہ رہ گئی اس کی، پھر بھی یہ ہانس ہو جائے گا، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ رہ گیا سامان نا۔ لأن سکن قد ثبت بالکل، اس لیے کہ رہائش جو واقع ہوئی تھی، ثابت ہوئی تھی، وہ اس سب سامان کے ساتھ ہی ہوئی تھی، لہذا فیبقى، پس یہ رہائش باقی رہے گی، ما بقی شیء منہ، جب تک کہ سامان میں سے کوئی تھوڑی سی چیز بھی باقی رہے گی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اس میں یہ ہے کہ یعتبر نقل الاکثر، اکثر سامان کو منتقل کرنے کے اعتبار ہے، اس لیے کہ کل کا منتقل کرنا کبھی کبھار متعذر بھی ہوتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا قول اس میں یہ ہے کہ نقل کیا جائے گا اس سامان کو جس سے امور خانہ داری چل سکتے ہوں، بس ایک نارمل فیملی میں جس طریقے سے رہائش رکھنے کے لیے کھانے پینے کے برتن اور سامان، مطلب سونے کے لیے بستر اور پہننے کے لیے کچھ جو سوٹ ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے جوتے ہو گئے، چپل ہو گئے، اتنی چیزیں جس سے انسان عام طور پہ کسی جگہ پہ رہائش آسانی سے رکھ سکے، اتنی چیزیں ساتھ لے جائے تو بس یہ کافی ہے۔ اور اب باقی سامان جو اس کا وہاں پہ رہ گیا ہے تو اس سے وہ ہانس نہیں ہوگا۔ لأن ما وراء ذلك، اس کے علاوہ جتنی بھی سامان ہے، لیس من السکن، وہ رہائش میں سے نہیں ہے، کیونکہ رہائش کی چیزیں یہ وہی ہیں جس سے عام طور پر انسان کسی جگہ پہ آسانی سے رہائش رکھ سکتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ قول زیادہ اچھا ہے اور لوگوں کے لیے آسان بھی ہے، سارا سامان اٹھا کر لے جانا مشکل بھی ہے، اس لیے یہ راجح قول ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَنتَقِلَ إِلَى مَنزِلٍ آخَرَ بِلَا تَأْخِيرٍ، فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرے منزل یا دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جائے بغیر کسی تاخیر کے، یہاں تک کہ وہ اپنی قسم میں بری ہو جائے اور قسم اس کی پوری ہو جائے۔ بس اگر وہ گلی کی طرف منتقل ہو گیا یا مسجد کی طرف منتقل ہو گیا، فرماتے ہیں اس سے بھی، یعنی اس نے کہا تھا کہ میں گھر میں داخل نہیں ہوگا یا گھر میں رہائش نہیں رکھوں گا، پھر وہ باہر نکل کے گلی میں،
یا سامان سارا لے کر باہر مسجد میں آ گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس سے وہ بری نہیں ہوگا، اور اس کی جو دلیل ہے وہ زیادات کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ان من خرج بعیالہ من مصری، اگر کوئی اپنے عیال والوں کو لے کر شہر سے باہر نکلا، تو فرماتے ہیں کہ جب تک کہ اس نے کسی دوسرے شہر کو اپنا وطن نہیں بنایا تو اس کا پہلا وطن باقی رہتا ہے نماز کے حق میں، یعنی جب تک کہ وہ دوسری کسی جگہ پر اس نے اپنا وطن جا کر نہیں بنایا اور اس جگہ پہ نہیں ٹھہرا، تو نماز کے حق میں ہم یہ کہیں گے کہ اصل اس کا وطن اصلی وہ پہلے والا ہی ہے، اور یہ صرف سفر میں ہے ابھی تک، جب تک کہ آگے جا کر کسی کو وطن اصلی نہیں بنایا یا وطن اقامت نہیں بنایا۔ قضا حاضہ، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب تک وہ محلے سے یا اس گھر سے باہر نکل کر، جب وہ گلی سے بھی باہر نہیں نکلے گا، اس وقت تک ہم اس کو یہ شمار کریں گے کہ یہ اس جگہ کا رہنے والا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب الیمین فی الدخول والسکنہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔